اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 136۔ وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنایا، للہ اللہ کے لیے، مما ان چیزوں میں سے، ذرا جو اگتی ہیں، من الحرث کھیتی میں سے، والانعام اور چوپائے جانوروں میں سے، نصیبہ حصہ۔ قیامت اور جزا سزا کے متعلق ان کے خیالات کی تردید کے بعد یہاں سے ان کے دوسری اعتقادی اور عملی حماقتوں اور جہالتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے جو مدت سے چلی آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم عربوں کی جہالت کو معلوم کرنا چاہو تو سورہ انعام کی آیت 130 سے لے کر 140 تک پڑھ لو۔ ان میں سے پہلی جہالت یہ تھی کہ وہ اپنی کھیتی اور چوپاؤں میں سے ایک حصہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی مہمان نوازی، صلہ رحمی اور اللہ کو خوش کرنے والے کاموں کے لیے مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کوئی بھی انسان اپنی پیداوار میں سے، اپنے جانوروں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیتا ہے کہ اسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی لوگ مستحق لوگ ہیں، غرباء، فقراء، مساکین، رشتہ دار، مہمان نوازی، جو بھی معاملات ہیں، اس میں اللہ کے لیے، ان کی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ فقالوا بس انہوں نے کہا، ھذا للہ یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے گمان کے مطابق، وھذا اور یہ لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی رضا کو بھی، مورتیاں اور مجسمے جو انہوں نے بیت اللہ میں بنا کر رکھے ہوئے تھے، ان کی رضا کو بھی لازم سمجھتے تھے، اسی طرح انہوں نے کھیتوں میں اور جانوروں میں بھی ان کا حصہ مقرر کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ بت ان کو مختلف حالات میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری مشکلوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کو ٹالنے والے، بیماریوں کو ہٹانے والے اور بہت سے کام، تو ان کے پروہتوں، بتوں اور کاہنوں کے لیے۔ اب ہوتا کیا کہ بعض اوقات وہ حصہ یا وہ جانور، مثال کے طور پر اگر کسی کے گھر پہ جانور ہیں، کچھ جانوروں کو اس نے اللہ کے لیے مخصوص کر دیا، کچھ کو اپنے شرکاء کے لیے۔ اب اگر وہ جانور جو اس نے اللہ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا وہ مر جائے تو یہ کہہ دیتے تھے کہ خیر اللہ کو ان چیزوں کی حاجت ہی نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے۔ اور اگر جو حصہ یا جانور شرکاء کے لیے متعین کیا ہوا ہوتا تھا وہ مر جائے یا وہ ضائع ہو جائے تو اللہ کے حصے کو ان کے نام پر دے دیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی حاجت ہے ہی نہیں، ضرورت ہے ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فما کان پس جو تھا، لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل الی اللہ وہ نہیں پہنچتا تھا اللہ تک، وما کان للہ اور جو ہوتا تھا اللہ کے لیے، فہو یصل پس وہ پہنچتا، الی شرکائہم ان کے شریکوں کے لیے۔ اسی طرح اگر بتوں اور کاہنوں کا حصہ کم پڑ جاتا تو اللہ تعالیٰ کے حصے میں سے لے کر اس میں ڈال دیتے اور کہتے اللہ غنی ہے، اس کو زیادہ مال کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا حصہ کم پڑ جاتا تو اس میں بتوں کے حصے میں سے کچھ نہ ڈالتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں شریک بنانا کون سی کم جہالت تھی کہ اس سے بڑھ کر ان کا اور ان شرکاء کو خوش کرنے کے لیے کھیتی اور چوپاؤں کے حصے میں ان کو اللہ پر ترجیح دینا، جہالت کی ایک بہت بڑی مثال۔ اور اسی طرح آج بھی بہت سے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر رکھا ہے، عشر نہیں نکالیں گے، خمس نہیں نکالیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی زمینوں میں مقرر کر رکھا ہے، ان کی فصلوں پر متعین کر رکھا ہے۔
لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے مخصوص کر رکھے ہوں گے دن مختلف ہستیوں کے حوالے سے، تو اس میں وہ لازماً خرچ کریں گے، لازماً دیں گے، اس میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کریں گے، اور دوسروں کو بناوٹی وعیدیں بھی سنائیں گے، یار اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول نے حق مقرر کیے ہیں، شریعت نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ زکوٰۃ نکالنی ہے، خمس نکالنا ہے، عشر نکالنا ہے، اس حوالے سے کسی کو پرواہ نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی اسی قسم کی ایک جہالت ہی ہے کہ فرائض کو انسان چھوڑ کر اور اللہ کی رضا کو چھوڑ کر مخلوق کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ساء، برا ہے، ما یحکمون، جو وہ فیصلے کرتے ہیں، کہ کتنے ہی برے فیصلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے ساتھ شریک بھی بنانا، اور پھر خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی اللہ کا شریک بنانا، اور یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دے کر خرچ کر کے بھی اس کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، اور اللہ کے بجائے ان کی رضا کے لیے تگ و دو کی جائے، تو یقیناً یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کی تمام عبادتیں خالص اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 137۔ اس آیت مبارکہ میں ان کی دوسری جہالت اور گمراہی کی طرف اشارہ ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، زَيَّنَ، مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا، لِكَثِيرٍ، بہت سے، من المشرکین، مشرکین کے لیے، شیطان نے بہت سے مشرکین کے لیے مزین کر دیا، خوشنما بنا دیا ایک اور عمل۔ وہ عمل کیا تھا؟ قتل اولادہم، اپنی اولاد کو قتل کرنا۔ اس کا عطف بھی جعلوا پر ہے، یعنی جیسے کھیتی اور جانوروں میں انہوں نے اپنے شرکاء کا حصہ مقرر کیا، اسی طرح بہت سے مشرکین نے اپنی اولاد کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کیا ان کی رضا کے لیے۔ عام طور پر 3 وجوہات قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں قتل کی۔ ایک، خشیت املاق، کہ تم اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ یہ کہاں سے کھائیں گے، یہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے کھانے پینے میں، اس ڈر سے اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس سے بھی قتل کر دیا جاتا، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، کہ وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے۔ اور تیسرا معاملہ کہ ان کے شرکاء صرف مالوں میں حصہ دار نہیں تھے، بلکہ خدا کی بخشی ہوئی جانوں میں بھی حصہ دار بنا دیے گئے۔ بہت سے مشرکین ان کی خوشنودی کے لیے اپنی اولاد بھی بھینٹ چڑھا دیتے تھے، جس طرح آیت نمبر 100 کے تحت یہ بیان ہوا کہ یہ سنگین جرم بعض مظلومہ سرکش جن بھوتوں کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ سخت قسم کے جاہل مشرکین اس وہم کے تحت کہ فلاں وادی یا فلاں درخت کے جن کو انہوں نے اپنے کسی اولاد کی نظر دے کر راضی نہ رکھا تو وہ ان کی ساری اولاد یا ان کے سارے خاندان پر آفت لائے گا، یہ حرکت کرتے تھے۔ اسی قسم کے اوہام تمام مشرک اور وہم پرست قوموں کے اندر پہلے بھی موجود رہے ہیں، اور زمانے کی ترقی کے باوجود آج بھی بعض قوموں میں نچلے طبقے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ان اوہام کے پختہ کرنے میں شیاطین، جن کے ایجنٹ انسان بھی ہیں، ان کو بہت بڑا دخل حاصل ہے۔ سادہ لوگوں کو ورغلانے اور انہیں ڈرانے دھمکانے کے ساتھ ساتھ ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ اگر تم نے بیٹے یا بیٹی کی قربانی نہ دی تو تمہارے سارے کا سارا خاندان جو ہے وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ بیوقوف لوگ ان کے چکمے میں آ کر یہ بے دردانہ اور سنگ دلانہ جرم کر بیٹھتے، اور اس طرح اپنے دین اور دنیا دونوں کو برباد کر بیٹھتے۔ اس لیے فرمایا کہ جو قتل اولادہم، ان کی جو اولاد کو قتل کرنا تھا، شرکاہم، وہ اس میں بھی شریک تھے، لیردوہم، تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں، ویلبسوا علیہم، اور خلط ملط کر دیں ان پر، دینہم، ان کا دین۔
لفظ یردو اردا یردی اس کا مطلب ہوتا ہے ہلاک کرنا، اور لیلبسو لبسا یلبسو کا مطلب ہوتا ہے خلط ملط کر دینا، اور اس کو اگر لابسا یلبسو کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے پہننا۔ اب اہل عرب اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہونے کے مدعی تھے، لیکن شیطان نے آہستہ آہستہ بت پرستی، قتل اولاد اور بہت سی غلط باتیں ان کے دین میں داخل کر دی تھی، تو فرمایا کہ ان کے شرکاء نے یہ سب کچھ انہیں برباد کرنے اور ان کے دین کو خلط ملط کرنے کے لیے کیا، کہ دین خالص کے ساتھ بہت سی ایسی چیزوں کی آمیزش کر دی کہ وہ دین حق نہ رہا، بلکہ ان کی عادات، اعتقادات اور مختلف جاہلانہ رسم و رواج کا ایک پلندہ بن گیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، ما فعلوہ، وہ ایسا نہ کرتے۔ اللہ نے اس دنیا میں باطل کو بھی مہلت دی ہے، جو باطل پر جمے رہنا چاہتے ہیں اللہ ان کو ان کے باطل پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ہدایت اور ضلالت کے معاملے میں اس نے جبر کو پسند نہیں فرمایا، اگر وہ اپنی مشیت کے زور سے لوگوں کو ہدایت پر لانا چاہتا تو یہ سب ہدایت پر ہوتے، کوئی بھی گمراہی پر جمع نہ رہ سکتا، جبکہ سنت الہی یہ ہے فذرہم، پس چھوڑ دیجیے ان کو، وما یفترون، اور جو وہ جھوٹ باندھ رہے ہیں، گھڑ رہے ہیں۔ تو آپ بھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اس بات سے آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ لوگ ہدایت تسلیم کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دے رکھی ہے، ہاں جس کا نصیب ہوگا وہ آپ کی بات مان لے گا، آپ کی گواہی دے گا اور دین حق کو قبول کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام قسم کی جاہلانہ رسم و رواج اور نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔